نیو یارک ایئرپورٹ بری طرح ہل کر رہ گیا ہے اور آپ نے اس کی تصاویر بھی دیکھی ہوں گی۔ ایک نہایت پراسرار صورتحال میں ایک طیارہ ایک فائر ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کے بعد متعدد افراد کی ہلاکت اور کئی کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ اس واقعے کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو 1991 اور بعض کے نزدیک سپٹمبر 11 اٹیکس کی یاد تازہ ہو گئی، جب طیارہ ٹریک ٹاور سے ٹکرا گیا تھا۔ اسی طرح کے سوالات اب دوبارہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ٹرک جان بوجھ کر طیارے سے ٹکرایا گیا؟ کیا یہ ایران کے غصے کا اظہار تھا نیو یارک ایئرپورٹ پر؟ ہم ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف لندن میں بھی ایران کے مبینہ غصے کی جھلک دیکھنے کو ملی ہے، جہاں اسرائیلی اور یہودی افراد کو نشانہ بنانے کے واقعات کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیو یارک کے لاگوارڈیا ایئرپورٹ کی۔ رپورٹس کے مطابق کینیڈا سے آنے والی ایک فلائٹ، جس میں تقریباً 80 مسافر اور عملہ سوار تھا، محفوظ طریقے سے لینڈ کر چکی تھی اور اپنے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک فائر فائٹر ٹرک اس کے سامنے آ گیا اور ڈرائیور نے بار بار انتباہ کے باوجود ٹرک نہیں روکا اور سیدھا جا کر طیارے سے ٹکرا گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ATC کی طرف سے بار بار اسٹاپ کو کہا گیا، مگر اس کے باوجود ٹرک نہیں رکا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیا ڈرائیور کو آواز نہیں آئی؟ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ طیارے کی رفتار تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، جو زیادہ نہیں تھی، اور اس حادثے سے بچنا ممکن تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ ٹرک ایک دوسرے طیارے میں آنے والی مشکوک بو کے باعث موقع پر جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ٹکراؤ کیوں ہوا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ طیارے کے اگلے حصے کو شدید نقصان پہنچا اور ہلاکتوں اور درجنوں زخمیوں کی اطلاعات ہیں۔ تاہم ابھی تک کوئی تصدیق شدہ معلومات موجود نہیں کہ یہ دہشت گردی تھی یا محض ایک حادثہ۔ حکام اس کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لندن کی۔ لندن میں یہودی کمیونٹی سے وابستہ گاڑیوں، خاص طور پر ایمبولینسز کو آگ لگا دی گئی۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب برطانیہ نے اپنی جدید آبدوز HMS اینسن عرب سمندر میں بھیجی ہے، جس میں ٹام ہاک میزائل موجود ہے۔ اس کے بعد قیاس آرائیم بردی ہے کہ برطانیہ بھی ممکنہ طور پر اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسی دوران اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی جانب سے لندن، پیرس اور برلن کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ بیان یورپی ممالک کو اسرائیل کی حمایت پر آمادہ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اب عالمی سطح پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور امریکی و اسرائیلی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ نیو یارک کا واقعہ حادثہ ہے یا حملہ، اس کا فیصلہ ابھی تحقیقات کے بعد ہی ہو سکے گا۔ اسی طرح لندن کے واقعات بھی عالمی کشیدگی کے تناظر میں دیکھے جا رہے ہیں۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور آئندہ دنوں میں مزید اہم پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔